بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یہ خوبصورت پلیٹ فارم جہاں پہ ہم مستند کتابوں کو مل کر پڑھتے ہیں، اور آج کل ہم امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے جو مستند کتاب ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں، جس کا نام ہے امام مہدی علیہ السلام ولادت سے ظہور تک، جس کے مؤلف ہیں آیت اللہ سید محمد کاظم قزوینی۔ آئیے اس کتاب کے ہم نے پچھلے 76 پیجز کو پڑھ لیا ہے، اور 76 پیج ہی کے بالکل اینڈ پہ سے ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں، کہ جس میں ہم اس وقت ان دنوں میں ہم اس کتاب کے جس حصے میں پہنچے ہیں وہاں پر ہم مطالعہ کر رہے ہیں کہ جہاں پہ بتایا گیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ائمہ طاہرین کی جو احادیث ہیں اور جو بشارتیں ہیں ہم ان کو پڑھ رہے ہیں، اور اب ہم پہنچے ہیں مولا امام حسن علیہ السلام کے حوالے سے کہ انہوں نے کیا بشارتیں کی ہیں اور کیا احادیث ہم تک پہنچائی ہیں۔ آئیے علم حاصل کرتے ہیں اور آغاز کرتے ہیں۔ اس کی ٹاپک ہے امام حسن علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام۔ امام ابو محمد حسن علیہ السلام بن علی علیہ السلام سردار جوانان جنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سبط اکبر اور 12 اماموں میں ایک امام علیہ السلام ہیں۔ آپ نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بشارت و خوشخبری سنائی ہے۔ تعجب کی بات نہیں کہ آپ علیہ السلام کی احادیث امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کم ہیں، کیونکہ ایک تو آپ کی مدت خلافت 10 سال تھی، جو طرح طرح کی مشکلات اور اضطراب کی نظر ہو گئی۔ معاویہ تخم جگر خارا نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے حالات ناسازگار بنا دیے، اور وقت نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ اس نے بیت المال کے ذریعے لوگوں کے ضمیروں کا سودا کیا اور احادیث کے راویوں کو خریدا تاکہ وہ معاویہ و بنی امیہ کی حمایت میں احادیث گھڑیں اور آل نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو کم کریں، ان کی معنویات پر حملہ آور ہوں اور ان کے تقدس کو پامال کریں۔ پس اس وقت شجر ملونہ کے لیے احادیث گھڑی گئیں تاکہ وہ معاویہ ایک بزرگ، نیک اور ہادی و مہدی خلیفہ ظاہر کریں، کیونکہ روپے پیسے کی چمک تو بڑے بڑے دینداروں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، خاص طور پر کہ جب حکومت بھی ایسے اباطیل و اکاذیب کی نشر و اشاعت کی حامی ہو۔ پس شیعہ مذہب اور اس کے پیروں کا واسطہ ایسے زمانوں سے پڑا کہ جس میں انہیں مستضعف اور مظالم کا نشانہ بنایا گیا، اور ایسے حکام وقت سے پالا پڑا کہ جو ان کی مخالفت میں طرح طرح کے اوچھے ہتھ کنڈے استعمال کرتے تھے۔ پس ایسے عجیب و غریب حالات میں اور مصائب و مظالم سے پر زمانے میں امام حسن علیہ السلام کیسے حقائق کو نشر کر سکتے تھے؟ اور یہ تو ایسے حقائق تھے کہ جن کو صرف قلوب مطمئنہ اور افکار سلیمہ ہی قبول کر سکتے تھے۔ یہ عظیم حقائق مضطرب اور مذبذب افکار کے لیے نہ تھیں، اور مزید یہ کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جس میں لوگوں کی توجہ حدیث اور اس کے صحیح منابع سے حاصل کرنے کی طرف نہ تھی، اور نہ ہی لوگ علم کو کوئی خاص دلچسپی سے حاصل کرتے تھے۔ ان سارے حالات نے امام حسن علیہ السلام کو مہلت ہی نہ دی۔ پس جب آپ کو کوئی موقع میسر آیا تو آپ نے فرمایا، کیا تم کو معلوم نہیں کہ ہم میں سے ہر ایک کی گردن میں زمانے کے سرکش کی بیعت ہے، مگر ایک ہستی ہے جو القائم علیہ السلام ہے، کہ جن کی اقتدار میں حضرت روح اللہ عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم علیہ السلام نماز پڑھیں گے۔ بے شک خداوند عالم ان کی ولادت کو مخفی رکھے گا، اور وہ خود غائب ہوں گے تاکہ جب وہ خروج کریں تو ان کی گردن میں کسی کی بیعت کا قلابہ نہ ہو، اور وہ میرے بھائی حسین علیہ السلام کے 9 بیٹے ہوں گے۔ وہ سب ماؤں کے سردار کے بیٹے ہوں گے۔ زمانہ غیبت میں ان کی عمر طویل ہوگی،
پھر خداوند عالم ان کو اپنی قدرت سے 40 سال کے جوان کی صورت میں ظاہر کرے گا، یہ اس لیے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ان بریکٹ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 132۔ اور اب سامعین ہم پیج نمبر 78 پر ہیں، اور اب ہم آگے چلتے ہیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام حسین علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کو بھی وہی مشکلات درپیش تھیں جن سے امام حسن علیہ السلام دوچار تھے۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا زمانہ 10 سال ہے، جو آپ علیہ السلام نے طرح طرح کے شدائد و مشکلات میں گزارے، لیکن حالات کی سختیوں کے باوجود آپ علیہ السلام نے فرصت کو ہاتھ سے نہ جانے دیا، اور جب موقع ملا امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان فرمایا، جیسا کہ آپ علیہ السلام نے عبداللہ بن عمر سے فرمایا، اگر دنیا کے ختم ہونے سے ایک دن بھی باقی بچ گیا تو وہ خدا اس دن کو اتنا لمبا کر دے گا کہ اس دن میں میری اولاد میں ایک شخص خروج فرمائے گا اور زمانے کو عدل و انصاف سے اس طرح بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی طرح میں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا۔ بریکٹ بحار الانوار جلد 51 صفحہ 133۔ آگے چلتے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے ہمدان کے ایک شخص سے فرمایا، اس امت کا قائم میرا نواں بیٹا ہوگا اور پردہ غیب میں رہے گا اور ان کی میراث تقسیم کی جائے گی، در حال یہ کہ وہ زندہ ہوں گے۔ کتاب عقد الدرر میں امام حسین علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، اگر مہدی لوگوں کے پاس آئیں گے تو لوگ ان کا انکار کریں گے، کیونکہ وہ ان کی طرف 40 سال کے نوجوان ہو کر آئیں گے، جبکہ لوگ سمجھتے ہوں گے کہ مہدی علیہ السلام تو بوڑھے ہیں۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے اپنی اسناد سے عبد الرحمن بن سلید سے نقل کیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں 12 مہدی ہیں، ان کے پہلے حضرت علی علیہ السلام اور آخری میری اولاد سے نواں بیٹا ہوگا، وہ امام علیہ السلام حق کو قائم کرنے والا ہوگا، اس کے ذریعے اللہ زمین کو زندہ کرے گا، اسی کے ذریعے دین حق کو تمام ادیان عالم پر غالب کرے گا، خواہ مشرکوں کو یہ امر ناگوار ہی گزرے۔ پھر آپ علیہ السلام کی غیبت کا زمانہ آئے گا اور اس میں لوگ مرتد ہو جائیں گے۔ جو لوگ ثابت قدم رہیں گے تو انہیں کہا جائے گا کہ اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ آگاہ رہو، جو شخص آپ علیہ السلام کے زمانہ غیبت میں اذیت سہنے اور جھٹلائے جانے پر صبر کرے گا، وہ ایسے ہے کہ جیسے وہ شمشیر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جہاد کرے۔ بریکٹ اکمال الدین۔ شیخ صدوق رحمۃ اللہ نے ہی عیسیٰ خشاب سے نقل کیا ہے کہ اس نے امام حسین علیہ السلام سے پوچھا، کیا صاحب امر آپ ہیں؟ آپ نے فرمایا، نہیں، بلکہ صاحب امر وہ ہیں کہ جو لوگوں سے دور و مستور اپنے باپ سے جدا ہوں گے، ان کی کنیت وہی ہوگی جو آپ علیہ السلام کے چچا کی تھی، اور آپ 8 مہینے تک اپنی تلوار کاندھے پر اٹھائیں گے۔ امام علی نقی علیہ السلام تو آپ علیہ السلام مہدی کے دادا ہیں، تو چچا کیسے؟ سامعین، یہاں پہ ایک جہاں پہ یہ لکھا ہے کہ ان کی کنیت وہی ہوگی، وہاں پہ ایک اشارہ ہے جس کو نیچے حاشیے میں واضح کیا ہے، میں ساتھ ساتھ وہ بھی پڑھتی چلوں۔ 10ویں امام علی نقی الہادی علیہ السلام کی کنیت ابو جعفر بھی تھی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ایک کنیت یہ بھی ہے لیکن مشہور نہیں ہے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں، اور اس وقت ہم پیج 79 ہی کو پڑھ رہے ہیں۔ آگے ہے کہ ہیڈنگ ہے امام زین العابدین علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام۔
امام زمانہ علیہ السلام کی خوشخبری سنانے والوں میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بھی ہیں، اور جو بات اس موضوع کی اہمیت کو اجاگر کرتی ہے وہ یہ کہ کتنے مشکل وقت میں آپ علیہ السلام نے اس طرف اشارہ فرمایا۔ آپ علیہ السلام واقعی فاجعہ کربلا کے بعد زندہ رہے۔ روز عاشور کربلا میں آپ علیہ السلام کے والد بزرگوار سمیت آپ کے اقربا و انصار کو شہید کر دیا۔ آپ علیہ السلام پر مصائب کے کوہ ہائے گراں گر پڑے۔ ایک سے بڑھ کر ایک مصیبت تھی۔ ان ملعونوں نے 3 مقامات پر آپ کو بھی شہید کرنے کا پروگرام بنایا۔ اول، آپ کے والد بزرگوار کی شہادت کے بعد کربلا میں۔ دوم، کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں کہ جب اس نے امام کو شہید کرنے کا حکم دیا۔ سوم، شام میں کہ جب یزید پلید نے آپ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا، حتیٰ کہ اس ملعون نے حکم دیا کہ قبر کھودی جائے تاکہ شہادت کے بعد امام علیہ السلام کو دفن کیا جائے، لیکن خداوند متعال نے آپ علیہ السلام کو بچا لیا۔ انہی دنوں یزید لوگوں کو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے دمشق کی جامع مسجد اموی میں آیا تو اس نے ایک خطیب سے کہا کہ وہ جمعہ کا خطبہ پڑھے، کیونکہ وہ دینی ثقافت سے عاری تھا اور لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے کے قابل نہ تھا، لیکن اس نے خطیب کو خطبے کے بارے میں سمجھا دیا کہ کیسے خطبہ دینا ہے۔ اس نے خطیب سے کہا کہ وہ سب سے زیادہ بنی امیہ اور معاویہ اور یزید کی تعریف کرے اور آل رسول علیہ السلام کا ذکر توہین و حقیر کے ساتھ کرے۔ اس خطیب نے ایسا ہی گندگی کا پلندہ خطبہ میں پڑھا، اور یہ سب کچھ امام سجاد علیہ السلام کے سامنے ہو رہا تھا۔ آپ علیہ السلام ان سارے بکواسات اور بےہودگیوں کو سن رہے تھے۔ آپ علیہ السلام کھڑے ہو گئے تاکہ خاموشی کا تالا توڑیں اور اس خطیب کو ٹوکیں، نیز آپ علیہ السلام کی آواز سارے نمازی سن لیں۔ آپ نے فرمایا، تمہاری بربادی ہو اے خطیب، تم نے بندوں کو راضی کر کے خدا کو ناراض کیا اور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے یزید سے اجازت چاہی کہ میں خطبہ دوں۔ کافی بسیار کوشش کے باوجود اور حاضرین کی خواہش پر یزید نے مجبوراً امام علیہ السلام کو اجازت دے دی۔ آپ علیہ السلام منبر پر جلوہ افروز ہوئے، حمد و ثنا کے بعد سامعین کی توجہ حاصل کی اور ان کے دلوں کے مالک بنے اور خطبے کے دوران فرمایا، اے لوگو، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئیں اور 7 چیزوں سے فضیلت دی گئی۔ ہمیں علم دیا گیا، حلم دیا گیا، سخاوت دی گئی، شجاعت دی گئی، مومنوں کے دلوں میں محبت دی گئی، اور جن 7 چیزوں کی وجہ سے ہمیں فضیلت دی گئی وہ یہ ہیں۔ ہم میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مختار ہیں، ہم ہی میں صدیق ہیں، ہم میں طیار ہے، ہم میں ہی سے ہی خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شیر ہے، ہم میں سے ہی اس امت میں رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 سبط ہیں، اور ہم میں سے ہی اس امت کا مہدی علیہ السلام ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ کتاب اکمال الدین میں ہے کہ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، القائم ہم میں سے ہے، ان کی اولاد مخفی ہوگی تاکہ لوگ کہیں کہ وہ پیدا ہی نہیں ہوئے، تاکہ وہ اپنے وقت پر خروج فرمائیں اور ان کی گردن پر کسی کی بیعت نہیں ہوگی۔ نمبر 3، اسی کتاب میں سے کہ ابو خالد کابلی جو آپ علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، انہوں نے آپ علیہ السلام سے عرض کیا، اے فرزند رسول علیہ السلام، کیا یہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا، جی ہاں، میرے رب کی قسم ہوگا۔ یہ ہمارے پاس موجود اس صحیفے میں لکھا ہوا ہے کہ جس میں ان کے مصائب کا بیان ہے کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد ہمیں درپیش ہوں گے۔ ابو خالد نے عرض کیا، مولا، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا، ولی اللہ کی غیبت لمبی ہو جائے گی کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ائمہ اور اوصیاء میں سے 12ویں ہیں۔ اے ابا خالد، ان کی غیبت کے زمانے میں جو ان کی امامت کے قائل ہوں گے وہ ان کے ظہور کا انتظار کریں گے۔
وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ہیں، کیونکہ خداوند متعال نے ان کو اتنی عقل و فہم و معرفت عطا کی ہے کہ ان کے لیے زمانہ غیبت بھی ایسا کہ گویا امام علیہ السلام ان کے سامنے ہیں، اور اس زمانے میں خدا نے ان لوگوں کو ایسا قرار دیا کہ جیسے وہ لوگ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تلوار لے کر جہاد کر رہے ہوں۔ یہی لوگ حقیقت میں مخلص ہمارے سچے شیعہ اور پوشیدہ و اعلانیہ خدا کی طرف بلائے جانے والے ہیں۔ نمبر 4، شیخ صدوق نے کتاب کمال الدین بریکٹ میں لکھا ہے تمام النعمت میں اپنی سند سے سعید بن حبیب سے روایت کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے امام علی علیہ السلام بن الحسین علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا، ہمارے قائم میں تمام انبیاء کے طریقے ہیں، ہمارے باپ آدم علیہ السلام کا طریقہ، حضرت نوح کا طریقہ، حضرت ابراہیم کا طریقہ، حضرت موسیٰ کی سنت، حضرت عیسیٰ کی سنت، حضرت ایوب علیہ السلام کی سنت اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہاں طریقہ و سنت ہم مانی ہیں مصحح، اور یہ ہم صفحہ 82 پر ہیں۔ اچھا، نیچے پھر مزید آگے لکھا ہے کہ سنت آدم و نوح علیہ السلام سے مراد آپ علیہ السلام کی عمر کا طویل ہونا ہے۔ سنت ابراہیم علیہ السلام سے مراد آپ علیہ السلام کی ولادت کا پوشیدہ اور لوگوں سے دور ہونا ہے۔ سنت موسیٰ علیہ السلام سے مراد خوف اور تقیہ ہے۔ سنت عیسیٰ علیہ السلام سے مراد لوگوں کا آپ کے بارے میں اختلاف کرنا ہے۔ سنت ایوب علیہ السلام سے مراد مشکلات کے بعد آسودگی ہے، اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مراد تلوار سے جہاد اور خروج کرنا ہے۔ ہم یہاں انہی احادیث پر اکتفا کرتے ہیں، البتہ ہو سکتا ہے کہ بعد میں اس موضوع پر امام سجاد علیہ السلام کی اور بھی روایات ذکر کی جائیں۔ اگلی ہیڈنگ ہے امام محمد باقر علیہ السلام اور بشارت امام مہدی علیہ السلام۔ کتب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کا زمانہ اسلامی ثقافت میں انقلاب کا زمانہ تھا۔ لوگوں نے علم حاصل کرنے اور مراکز دینیہ کی طرف سفر کرنے کی طلب پیدا ہو گئی تھی، خصوصاً تفسیر اور حدیث پر کافی توجہ دی گئی۔ لوگ صرف حدیث کو سننے پر اکتفا نہیں کرتے تھے، بلکہ پوری تحقیق اور تحلیل و تعلیل سے بحث کے بعد حدیث کو قبول کرتے تھے۔ لوگ مدینہ منورہ کی طرف جاتے تاکہ تابعین کے کرام سے علوم و دینیہ حاصل کریں کہ جنہوں نے اصحاب رسول کا زمانہ پایا تھا۔ کتنے ہی ایسے فقہا ہیں کہ جو کوفہ اور اطراف و اکناف سے مدینہ کی طرف عازم سفر ہوئے تاکہ امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس جا کر ان کے علم سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی علمی پیاس بجھائیں۔ امام علیہ السلام کی بارگاہ سے علوم و معارف کے چشمے پھوٹ رہے تھے، اور عقائد سے متعلق مسائل میں ان پر دلائل اور براہین واضح ہو جاتے تھے۔ اور یہ بھی واضح ہے کہ اس ضمن میں امام محمد باقر علیہ السلام کی احادیث بہت زیادہ ہیں جنہیں ان فقہا نے نقل کیا ہے جو آپ علیہ السلام کے شاگرد تھے۔ ہم یہاں ان میں سے بعض کی احادیث ذکر کرتے ہیں۔ 1، کتاب بحار الانوار میں کتاب الغیبہ سے منقول ہے کہ حضرت ابو حمزہ اشمالی بیان کرتے ہیں، ایک دن میں امام محمد باقر علیہ السلام کے پاس تھا۔ جب آپ علیہ السلام کے پاس سے لوگ اٹھ گئے تو آپ نے مجھ سے فرمایا، اے ابو حمزہ، جس امر کو خدا نے حتمی قرار دیا ہے وہ ہمارے قائم کا قیام ہے، تو جو میری بات میں شک کرے وہ خدا کے سامنے کافر ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا، میرے ماں باپ ان پر قربان کہ جو میرے ہم نام اور ہم کنیت ہیں، میرے بعد 7ویں بریکٹ لکھا ہے امام حسین علیہ السلام کے بیٹے اور امام ہیں، میرے باپ ان پر فدا جو زمین کو عدل و انصاف سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہے۔ اے ابو حمزہ، جس نے انہیں پا لیا اور ان کے لیے وہ کچھ تسلیم کیا کہ جو اس نے حضرت
محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی علیہ السلام کے لیے تسلیم کیا تو اس پر جنت واجب ہے، اور جس نے نہ مانا خدا اس پر جنت حرام کر دے گا، اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور یہ ظالموں کے لیے برا ٹھکانہ ہے۔ نمبر 2، شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے ام ہانی الثقیفہ سے روایت کی ہے کہ ایک صبح میں امام محمد باقر علیہ السلام کی بارگاہ میں تھی۔ میں نے عرض کیا، مولا، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، میں نے اس میں غور کیا تو اس نے مجھے رلا دیا اور میری نیند اڑ گئی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ام ہانی بتاؤ وہ کون سی آیت ہے؟ ام ہانی نے عرض کیا، ارشاد خداوندی ہے، اور یہ عربی کا چھوٹا سا جملہ ہے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 15 اور 16، فلا اقسم بالخنس الجوار الانکس۔ اب غلطی ہو سکتی ہے سامعین کہیں بھی، کیونکہ عراب تھوڑا سا مشکل تھے، اس پہ نظر نہیں آ رہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ام ہانی، تم نے اچھا سوال کیا ہے، اس سے مراد ایک مولود ہے کہ جو آخری زمانے میں پیدا ہوگا، وہ مہدی علیہ السلام اطرت اہل بیت علیہ السلام سے ہوگا۔ لوگ حیران ہوں گے اور آپ علیہ السلام پردہ غیبت میں ہوں گے۔ اس زمانے میں کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے اور کچھ ہدایت یافتہ رہیں گے۔ تمہیں مبارک ہو کہ اگر تم ان کا زمانہ پا سکو، اور ہر اس شخص کو مبارک ہو جو ان کا زمانہ پا لے۔ اور اب ہم پیج نمبر 84 پہ آ گئے ہیں سامعین، اور یہاں پہ پوائنٹ نمبر ہم اب 3 پڑھیں گے۔ اسی کتاب میں ابو الجارود نے امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو الجارود، جب آسمان گھومے گا اور لوگ کہیں گے کہ قائم مر گئے یا ہلاک ہو گئے، کہاں چلے گئے، اور طالب کہے گا ان کا ظہور ہوگا، ان کی ہڈیاں بھی گل گئی ہیں، تو اس وقت مجھے ان کے ظہور کی امید ہے۔ پس جب تم ان کا سنو تو تمہیں ان کی طرف آنا چاہیے، خواہ تمہیں برف پر چل کر آنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں پر اب اگلی ہیڈنگ کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں، جہاں پر امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام۔ آئیے یہ پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں علم و سیاست کی ترقی کو بیان کرنے کے لیے ایک علیحدہ کتاب کی ضرورت ہے۔ ہم یہاں مختصر ترین خلاصہ ذکر کیے دیتے ہیں۔ اموی حکومت آپ کے آدھے زمانے کے بعد زوال کا شکار ہو گئی اور عباسیوں کی سلطنت کی بنیاد پڑنا شروع ہو گئی، لیکن تمام اسلامی ممالک میں اس کا اثر و رسوخ پھیلنے سے پہلے امام علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ وہ علوم و معارف کو نشر کریں۔ نیز آپ علیہ السلام کو یہ موقع بھی ملا کہ آپ علیہ السلام اپنے نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منبر پر تشریف فرما ہو کر دین مبین اسلام کی تبلیغ فرمائیں۔ آپ علیہ السلام سے پہلے بعض لوگ اس منبر پر بندروں کی طرح کودتے رہے تھے۔ آپ فقہ، تفسیر اور عقائد وغیرہ کی تعلیم دیتے تھے، اور آپ علیہ السلام کے درس میں 4000 فقیہ، محدث اور مفسر وغیرہ بیٹھتے تھے، اور ابو حنیفہ جیسا امام کہا کرتا تھا کہ اگر وہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق کے درس میں گزارے ہیں تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اس حلقہ درس سے وہ لوگ تیار ہوئے کہ جن پر زمانہ فخر کرتا تھا، جیسے اسلام اور عرب میں پہلا علم کیمیا کا ماہر حضرت جابر بن حیان اور حشام بن الحکم وغیرہ، یہاں تک کہ 900 افراد مسجد کوفہ میں خطبہ دیتے اور کہتے کہ مجھے جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام نے بتایا کہ اس ماحول میں امام علیہ السلام نے امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کرنا مناسب سمجھا۔ آپ علیہ السلام ان کی ہر عقیدت مند و ارادت کیش کو بشارت دیتے تھے اور ان کے بارے میں ہر حوالے سے گفتگو کرتے تھے۔ کبھی ان کے نام کے بارے میں بات ہوتی تھی، کبھی ان کے نسب کے بارے میں، کبھی ان کے ظہور کی علامات کے بارے میں، اور کبھی ان کی مدت حکومت کے بارے میں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جتنی احادیث موضوع پر آپ علیہ السلام سے مروی ہیں،
وہ کسی امام علیہ السلام سے مروی نہیں ہیں، اور یہ اس لیے کہ آپ علیہ السلام کو ایسی فضا میسر آ گئی کہ جس میں آپ علیہ السلام یہ حقائق نشر کر سکتے تھے، جبکہ دوسرے ائمہ کو ایسا ماحول نہ مل سکا۔ ہم یہاں آپ علیہ السلام کی چند احادیث بیان کرتے ہیں، اور باقی احادیث آنے والی فصلوں میں جس قدر ہو سکیں بیان کریں گے۔ 1، بحار الانوار میں کتاب امالی شیخ صدوق سے منقول ہے کہ شیخ امین اپنی اسناد سے ابن ابی عمیر سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ فرماتے ہوئے سنا: ہر بندے کی ایک دولت ہوتی ہے اور وہ اس کی حفاظت کرتا ہے، اور ہماری دولت آخری زمانے میں ظاہر ہوگی۔ 2، کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے صفوان بن مہران سے، اور انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا: جو شخص تمام ائمہ کا اقرار کرے اور امام مہدی علیہ السلام کا انکار کرے تو وہ ایسے ہے جیسے اس نے تمام انبیاء کا انکار کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی نبوت کا انکار کیا۔ آپ سے پوچھا گیا کہ اے فرزند رسول، مہدی کون ہیں؟ کیا آپ علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں؟ آپ نے فرمایا: وہ میرے 7ویں امام علیہ السلام بیٹے کے 5ویں فرزند ہیں، وہ تم لوگوں سے غائب ہوں گے اور تمہارے لیے ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔ نمبر 3، کتاب اکمال الدین میں حضرت ابو بصیر سے روایت ہے کہ میں نے حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا: انبیاء علیہ السلام کی غیبت کی سنتیں ہم اہل بیت علیہ السلام کے قائم علیہ السلام میں جاری ہوں گی، بالکل اسی طرح بغیر کسی رد و بدل کے۔ حضرت ابو بصیر سے نے عرض کیا کہ میں نے امام علیہ السلام سے پوچھا: اے فرزند پیغمبر علیہ السلام، آپ علیہ السلام اہل بیت میں سے قائم کون ہیں؟ صفحہ 86۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا: اے ابو بصیر، وہ میرے بیٹے موسیٰ کاظم علیہ السلام کے 5ویں بیٹے ہیں۔ آپ علیہ السلام ماؤں کے سردار کے بیٹے ہیں، وہ غائب ہوں گے اور ان کی غیبت میں باطل لوگ شک میں پڑ جائیں گے، پھر خداوند عالم ان کو ظاہر کرے گا، پھر ان کے ہاتھوں پر زمین کے مشرق و مغرب کی فتح دے گا۔ حضرت عیسیٰ نازل ہو کر ان کے اقتداء میں نماز پڑھیں گے، زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہ ہوگا کہ جس میں غیر خدا کی عبادت کی جاتی ہوگی، اور سارا دین اللہ کا ہوگا، چاہے مشرکوں کو یہ بات ناگوار ہی کیوں نہ گزرے۔ اور یہاں پر ہم نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی طرف اب ہم بڑھ رہے ہیں، کیونکہ ابھی تک ہم نے امام جعفر صادق علیہ السلام اور امام مہدی کے حوالے سے پڑھا تھا۔ اب ہم آگے چلتے ہیں جس میں ہم پڑھیں گے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اور بشارت مہدی علیہ السلام۔ آپ علیہ السلام کا زمانہ آپ کے والد بزرگوار کے زمانے سے مختلف تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے کئی سال بغداد کے قید خانوں میں گزارے، لوگوں سے دور تھے، عوام کے مجموعوں سے الگ تھے، زندان کی گہرائیوں میں خدا کی عبادت کرتے تھے۔ ان لوگوں نے آپ علیہ السلام کو 1-2 بار آزاد تو کیا، لیکن سخت نگرانی میں، پھر قید کر دیا اور زہر دے کر شہید کر دیا۔ اسی بنا پر آپ علیہ السلام کے لیے ایسے مواقع اور آزادی نہ تھی کہ آپ تفصیلاً امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بیان کریں، لیکن اس سب کے باوجود بھی احادیث کی کتابوں میں اس موضوع پر آپ علیہ السلام کی احادیث بھی ملتی ہیں جو ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں۔ 1، کتاب اکمال الدین میں شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے محمد بن زیاد ازدی سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے خدا کے اس قول کے بارے میں پوچھا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَةً ظَاهِرَةً
تیناتن، آپ نے فرمایا نعمت ظاہری امام ظاہر ہے اور نعمت باطنی امام غائب ہے۔ میں نے پوچھا ائمہ میں بھی کوئی ہوگا کہ جو غائب ہوگا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ہاں، وہ خود ہماری آنکھوں سے غائب ہوں گے، لیکن مومنوں کے دلوں میں ان کی یاد ختم نہ ہوگی۔ وہ ہم میں سے 12ویں ہیں۔ خدا ان کے لیے ہر مشکل آسان کر دے گا، ہر سختی کو ان کے لیے ہیج کر دے گا، ان کے لیے زمین کے خزانے ظاہر کر دے گا، ہر دور کو ان کے قریب کر دے گا، ان کے ذریعے ہر جابر و سرکش کو ہلاک کر دے گا، اور ان کے ہاتھوں شیطان مردود کو ہلاک کر دے گا۔ وہ تمام ماؤں کے سردار کے فرزند ہیں، ان کی ولادت لوگوں سے مخفی رکھی جائے گی، اور ظہور تک لوگوں کے لیے ان کا نام لینا جائز نہ ہوگا۔ پس وہ زمین کو عدل و انصاف سے یوں پر کر دیں گے جیسے وہ ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اگلی ہم پڑھتے ہیں 2۔ کتاب اکمال الدین میں ہی شیخ صدوق نے اپنی اسناد سے یونس عبد الرحمن سے نقل کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں حضرت امام موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے پاس گیا تو میں نے عرض کیا کہ اے فرزند رسول، آپ القائم بالحق ہیں؟ آپ نے فرمایا میں حق کو قائم کرنے والا ہوں، میں حق کو قائم کرنے والا ہوں، لیکن قائم وہ ہیں جو زمین کو خدا کے دشمنوں سے پاک کر دیں گے اور زمین کو عدل سے یوں بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھر چکی ہوگی۔ وہ میرے 5ویں فرزند ہیں، ان کے لیے خوف کی وجہ سے زمانہ غیبت ہوگا۔ اس زمانے میں کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے اور دوسرے ثابت قدم رہیں گے۔ پھر آپ نے فرمایا ہمارے شیعوں کے لیے خوشخبری ہے کہ جو ہماری رسی کو تھامے ہوئے ہیں، ہمارے ساتھ تولا اور ہمارے دشمنوں سے تبرہ پر ثابت قدم ہیں، وہ لوگ ہم سے ہیں اور ہم ان سے ہیں۔ وہ ہمیں اپنا امام علیہ السلام مان کر راضی ہیں اور ہم ان کو اپنا شیعہ مان کر راضی ہیں۔ ان کے لیے خوشخبری ہے، خدا کی قسم وہ بروز قیامت ہمارے ساتھ ہمارے درجے میں ہوں گے۔ تو سامعین، یہ پیج 87 کا ہم نے ابھی تک مطالعہ کیا ہے، اور ابھی تک ہم نے امام موسی کاظم اور بشارت مہدی کے حوالے سے پڑھا ہے۔ ابھی ظاہر ہے آگے بہت ساری اور بشارتیں احادیث باقی ہیں، تو وہ ہم انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ساتھ مل کے پڑھتے ہیں، کیونکہ جستجو بڑھتی جاتی ہے جو ہم ائمہ کے ارشادات پڑھتے ہیں۔ تو صفحہ نمبر 87 پہ اختتام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ اگلی آڈیو میں ہم امام علی رضا علیہ السلام اور ان کی بشارت مہدی اور اس سے آگے پڑھیں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔